الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی اللہ کی قدرت پر، بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسی طاقت والے ہیں اور کیسی ملکیت والے ہیں، کہ اللہ کے پاس ہر چیز کی ملکیت ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جی، تو اس اللہ سے اثر لو بھائی۔ اللہ سب کچھ اور اللہ کا سب کچھ، اللہ سب کچھ اور اللہ کا سب کچھ۔ جی، تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں سب کچھ، اللہ کے ارادے میں سب کچھ، اللہ کی قدرت کے تحت سب کچھ۔ آسمان کے نیچے جو کچھ ہے اس کا، اور آسمان کے اوپر جو کچھ ہے اس کا، زمین کے نیچے اس کا اور زمین کے اوپر اس کا، پانی کے اوپر اس کا، پانی کے اندر اس کا، پہاڑوں کے اندر اس کا اور غاروں کے اندر اس کا، فضاؤں کے اندر اس کا اور خلا کے اندر اس کا، عرش کے اوپر اس کا، فرشتے اس کی ملکیت میں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہے کہ دیکھو سب کچھ میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اگر سامنے دیکھتے ہیں تو پیچھے سے غافل ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ وہ ہے کہ جو ادھر سے دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں، اور ادھر سے دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں۔ وہ آگے دیکھے تو پیچھے سے غافل نہیں، اس کو پچھلا بھی سب دکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو اوپر کا بھی، نیچے کا بھی، دائیں کا، بائیں کا، آگے اور پیچھے سب کچھ ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ۔ ہم کیا ہے؟ ہم اگر آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اوپر نہیں دیکھ سکتے، نیچے نہیں دیکھ سکتے، سائڈ پر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اگر سمندر دیکھے تو خشکی سے غافل نہیں، اور خشکی کو دیکھے تو جنگل سے غافل نہیں، جنگل کو دیکھے تو پہاڑ سے غافل نہیں، اور پہاڑ دیکھے تو دریا سے غافل نہیں، اور دریا کو دیکھے تو جنات سے غافل نہیں، اور جین کو دیکھے تو انسان سے غافل نہیں، انسان دیکھے تو جانور سے غافل نہیں، اور جانور کو دیکھے تو بچوں سے غافل نہیں۔ یہ ہے، ہم ایک کو دیکھیں گے تو سب طرف سے غفلت، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ آسمان دیکھے تو زمین سے غافل نہیں، فرشتوں کو چلا کے پتنگوں سے غافل نہیں، پتنگوں کو دیکھے تو ہاتھیوں سے غافل نہیں، خلا کو دیکھے تو فضا سے غافل نہیں، اور فضا کو دیکھے تو تحت الثری سے غافل نہیں۔ ماضی بھی دیکھے، حال بھی دیکھے اور مستقبل بھی دیکھے۔ یہ زمانہ ہمارے لیے ہے کہ پریزنٹ، پاس اور فیوچر، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ حال ہی حال ہے، کیونکہ اس سے غافل نہیں۔ شرق بھی اس کا، غرب بھی اس کا، شمال بھی اس کا، جنوب بھی اس کا۔ جی، سب کچھ اس کا ہے، کسی سے غافل نہیں۔ اللہ اکبر۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہا للہ وحدہ۔ زمین اس کی، آسمان اس کا، مخلوق اس کی، حکومت اس کی۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اللہ کا دعویٰ سنو، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ ارے ہے دنیا میں رب کے سوا کوئی نہیں۔ ہے کوئی تیرے رب کے سوا زمین بچھانے والا؟ ہے کوئی تیرے رب کے سوا تمہیں جوڑا جوڑا بنانے والا؟
ہے کوئی تیرے رب کے سوا رات کو لانے والا، دین کو لانے والا؟ ہے کوئی تمہیں مرد اور عورت میں ڈھالنے والا؟ ہے کوئی تمہارے اوپر سورج کو چمکانے والا؟ ہے کوئی رب کے سوا بارشوں کو برسانے والا، گلوں کو اگانے والا، پھلوں کو رس دینے والا، پنکھڑیوں اور پھولوں کو مہکانے والا؟ ہے کوئی تمہارے رب کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ جب ہم عاجز اور لاچار ہو کر کہتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، پھر اللہ گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر یہ سارے ملکوں والے، یہ انڈیا والے، یہ افریقہ والے، یہ امریکہ والے مجھے مان کے بھی میری نہیں مانتے، مجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ اکبر، جو اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے بھائیوں، یہ پہلا سبق ہے میری بہنوں، یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلی گواہی ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کی عظمت اور اللہ کا پیغام پہنچانا، ساری دنیا کی انسانیت تک اللہ کی عظمت اور اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اللہ کی عظمت اتارنا، ہم غیروں کی عظمت سے متاثر ہے، مخلوق کی عظمت سے متاثر ہے۔ اس امت کے ذمے ہے گواہی دینا، اس امت کے ذمے ہے گواہی دینا۔ جی، کیا گواہی دینا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گواہی کیا دینا؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم احق من ذکر، اللہ کوئی ہے ہی نہیں تیرے ساتھ جسے یاد کیا جائے۔ احق من عبد، تو ہے جس کی بندگی کی جائے، تو ہی ہے مدد کرنے والا، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو ہی ہے بڑا مہربان، تو ہی ہے بڑا سخی۔ انت الملک لا شریک لک، تو بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، تو ہی وہ تنہا ہے جس کا کوئی مثل، بدل، شبی، نظیر کوئی نہیں۔ ہر چیز سے پاک ذات ہے۔ لا تراہ العیون، تو وہ ہے جو نظروں میں نہیں آتا، ولا تخالطہ الظنون، خیالات میں تو نہیں سماتا۔ اللہ کو اگر خیالات میں لانا چاہو تو نہیں آ سکتا، اتنا بڑا۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اللہ کون ہے؟ لا تغیرہ الحوادث، حادثات سے نہیں ڈرتا۔ لا یخشى الدوائر، انقلاب سے نہیں گھبراتا، حادثات سے نہیں ڈرتا، انقلاب سے نہیں گھبراتا۔ اپنی ذات میں فرد ہے، احد ہے، صمد ہے، تنہا ہے۔ یہ ہے کمال، یہ ہے کہ وہ تنہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے۔ آج ایک تنہا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس سے پہلے کچھ ہے، نہ اس کے بعد کچھ ہے، نہ اس کے اوپر کچھ ہے، نہ اس سے چھپا ہوا کچھ ہے۔ الاول والآخر والظاہر والباطن، ساری کائنات کا خالق بھی رازق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق بھی وہ ہے، یعنی پیدا کرنے والا، اور رازق ساری کائنات کو رزق دینے والا بھی وہ ہے۔ مالک بھی اور ناصر بھی وہ ہے، ساری دنیا کا مالک بھی وہ ہے، اور دنیا میں کسی کو جو پریشانی آتی ہے اس کی مدد کرنے والا بھی وہ ہے۔ حافظ بھی اور مالک بھی، حفاظت کرنے والا بھی وہ ہے۔ وکیل بھی، کفیل بھی، وہ سب کی طرف سے وکیل بھی، شہید بھی، رقیب بھی، مالک الملک بھی، مہیمن بھی۔ جبار اللہ ہے، عزیز، متکبر، خالق، یہ سب اللہ کی صفات نام ہے، سب اللہ۔ خالق، مالک، حافظ، وکیل، شہید، مالک، جبار، متکبر، المہیمن، عزیز،
رقیب کفیل ناصر، یہ کون ہے؟ یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ الخافض المعز سمیع حکیم عدل بصیر مذل رافع فتاح، رازق بھی وہ، فتح بھی وہ، خافض بھی وہ، رافع بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکم بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفات نام کہ اللہ تعالیٰ تنہا سب کچھ۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم، لو بھائی سارے ہی اکٹھے کر دیے، میرے بندو سارے اکٹھے کر دو۔ لو انکم یعنی تمہارے پہلے لوگوں کو بھی جمع کر دو، اولکم وآخرکم پچھلے جو آنے والے ان کو بھی جمع کر دو، نئے کو بھی جمع کر دو، پرانوں کو بھی جمع کر دو، زندوں کو بھی جمع کر دو، مردوں کو بھی جمع کر دو، بوڑھوں کو بھی، اور خشک اور تر جنات اور انسان، مرد عورت کھڑے ہو جاؤ ایک میدان کے اندر سب، پھر کیا کرو؟ فَاسْأَلُونِي مجھ سے مانگو، سب کے سب، اول آخر، انس اور جن، مرد اور عورت، زندے اور مردے، سب کو سب جمع کر دے ایک میدان میں، کہا مانگو مجھ سے، اپنی اپنی زبان میں مانگو، پشتو میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، فارسی میں، انگریزی میں، فرانسیسی میں، اٹالین میں، سنسکرت میں، پنجابی میں، ہندی میں، بلوچی میں، حبشی میں، عربی میں، جو کچھ مانگو، ساری زبانوں میں اکٹھے بولو، پھر ایک ایک مت بولو، ایک تو ساری زبانیں ہو اور سب ایک ساتھ بولو۔ اگر ہم 10 ساتھی ایک ساتھ بولے تو شور ہو جائے گا، سمجھ میں کسی کی نہیں ہے کہ نہیں؟ 10 آدمی ایک ساتھ بولے تو بتاؤ ایک کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، سب شور ہو جائے گا۔ لیکن یہاں کیا کہہ رہے اللہ؟ فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ اور پھر الگ الگ زبان میں مانگو اور ایک ساتھ مانگو، جو شور ہو رہا ہے فرمایا میں اس میں سے ہر ایک کی زبان کو پہچانتا ہوں۔ ساری زبانوں میں اکٹھے بولو، الگ نہ بولو، اکٹھے، ویسا نہیں کہ ایک بولا ہے پھر دوسرا بولا تیسرا بولا، نہیں، کروڑ انسان ایک ساتھ بولے اور کروڑوں زبان میں بولے، بچے بھی بولے، بڑے بھی بولے، جنات بھی بولے، انسان بھی بولے، تو ہمارے رب کا کیا دعویٰ ہے؟ یسمعو وجیجہم، میں تمہارا رب تم سب کی الگ الگ سمجھوں گا، سب کے الگ الگ سمجھوں گا، اس کو کہتے ہیں رب۔ ہے دنیا میں کوئی کمپیوٹر جو ساری زبانوں کو ایک ساتھ کوئی انسان بول دے اور کمپیوٹر سب کو الگ الگ کر دے؟ کوئی نہیں۔ کیسے سمجھوں گا؟ میرا سننا ایسا طاقتور ہے کہ تم سب کا اکٹھے بولنا تمہارے رب کو غلطی میں نہیں ڈال سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ ہم سب کا ایک ساتھ بولے لیکن اللہ کو کوئی بھول نہیں ہوگی۔ ہم تو خالی 5 آدمی بھی ایک ساتھ بولے تو بولا بھائی میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سب خاموش ہو جاؤ، ایک ایک بولو، میں نہیں سمجھ پاتا، یہ بندہ اتنا کمزور اور اللہ کتنا طاقت والا، بولے سب ایک ساتھ بولو، جس کو جو چاہے زبان میں بولے، مرد عورتیں بولے، جنات اور انسان بولے، میں سب کی سمجھوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ بھائیوں بہنوں، ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں یہ بیج ہم نے ڈالنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ اور اللہ کا سب کچھ، کیا بولو؟ اللہ ہی سب کچھ اور اللہ کا سب کچھ، سب اپنی اپنی جگہ پر، جہاں بھی سن رہے بچے اور بڑے سب بولے اللہ ہی سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، مخلوق کے بغیر، مخلوق
اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتی. ہاں بولے، یہ جملے لکھ لے، بچے کو یاد کرا دے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، اور مخلوق اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے. اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے. مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اللہ کی. ہاں تو سمجھ میں آیا؟ یہ سب جملے لکھ لو اور یاد بھی کر لے کہ اللہ ہی سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے. اتنا جملہ رکھنا چاہیے، ایمان کی باتیں ہیں. بھڑکتی آگ میں اٹھائے، بھڑکتی آگ میں بٹھائے، اور بال نہ جلنے دے. یعنی ایک آگ جل رہی ہو اور اس میں انسان کو ڈالا جائے اور اس کا ایک بال بھی نہ جلے. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. یہ کون کر سکتا ہے؟ ورنہ آگ میں جاؤ تو ہمارا سب کچھ جل جاوے، لیکن اللہ نہ چاہے تو ایک بال بھی نہیں جلا سکتی آگ. تیز دھاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ نے ان کا کچھ بھی نہیں جلایا. تیز دھار چھری کے نیچے ڈالے اور کھال نہ کٹنے دے. تیز چھری کے نیچے اگر انسان کی گردن کاٹی جائے لیکن وہ گردن کٹے ہی نہیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیز چھری کر کے ان کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے کاٹ رہے ہیں، لیکن کٹتا نہیں ہے. یہ کون کرتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی. بفری موجوں کو چلائے اور راستے بنا کے دکھا دے. یعنی سمندر کے موجیں چلتی ہے لیکن اس کے اندر اللہ راستے بنا دے. یہ کس کی طاقت ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت کہ سمندر کے اندر بڑی بڑی موجیں آ رہی ہو اور اس میں سے راستہ بنا دے؟ نہیں. تو آگ کے اندر جا کر اس کا کچھ بھی نہ جلے، یہ اللہ کر سکتا ہے. چھری کے نیچے انسان ہو اور اس کو نہ کاٹ سکے چھری، یہ اللہ کرتا ہے. تو سنگلاخ چٹانوں پہ معصوم بچے کی ایڑی سے وہ کام لے جو او جی بی سی والوں کا برما کام نہ کر سکے. یعنی وہ پتھریلی زمین، پہاڑوں والی زمین، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں اور رگڑے کھا رہے ہیں، ہے نا، یعنی اپنی ایڑیاں لگا رہے ہیں، اور پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا جو آج کی مشینری جو ہے ان پتھروں میں سے پانی نہیں نکال سکتی. وہ ایک اسماعیل کی معصوم ایڑی سے کام کر کے دکھا دیا. کون سا؟ آج کی جو مشینری بور ہول جو کھود رہی ہے، وہ کام اللہ نے حضرت اسماعیل اسلام کی ایڑی سے کر دیا. ہاں، چشمے پانی کے نکال دیے. اسی کو زمزم کہتے ہیں. زمزم کے کنویں کو چلا دیا. ہزاروں برس گزر گئے پر اس کا پانی نیچے اترا. جی، ساری دنیا کی زمینوں کا پانی نیچے اتر چکا ہے. بارشوں کی کمی نے ہمارے علاقے میں 10 فٹ پہ پانی ہوتا تھا، آج 40 فٹ پہ پانی جا چکا ہے. کئی کئی جگہوں پر 100 200 300 فٹ پہ پانی چلا گیا. کوئی زمزم کے کنویں کو چلا کے دیکھے، 1000 برس چلاتا چلا جائے، 1000 برس، ایک قطرہ بھی کم ہو جائے تو مجھے آ کے پکڑ لے. یہ ہے زمزم. کیسے نکلا ہے؟ اسماعیل اسلام کی ایڑی سے اللہ نے نکالا ہے. اور کیسا نکالا ہے کہ اس پر سارے مشین لگا دو، ایک قطرہ کم ہو تو بتا دے. یہ معصوم ایڑی کے نیچے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. تیز دار چھری چاہے دشمن کے ہاتھ میں ہو چاہے خلیل کے ہاتھ میں ہو. چھری فرعون کے ہاتھ میں تھی، مجھے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکا. پھر چھری خلیل کے ہاتھ میں آئی، اپنے محبوب کے ہاتھ میں آئی، مجھے اسماعیل ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا. نہ خلیل کا ہاتھ کچھ کر کے دکھا سکا، نہ فرعون کا ہاتھ کچھ کر کے دکھا سکا. کہ اللہ کا حفیظ ہو سامنے آ گیا کہ میں حفیظ ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں. یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ اللہ ہے جب وہ کرتا ہے تو کوئی روکتا نہیں. جب وہ کرتا ہے تو کوئی روکتا نہیں. یہ وہ اللہ ہے.
جب وہ نہیں کرتا تو کوئی اس کو کروا نہیں سکتا، جب وہ نہیں کرتا تو کوئی اس کو کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، نہیں کرتا تو کوئی کروا نہیں سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے بن مرد کے، بن خاوین کے پاک بندی معصوم بچی مریم کو ہاتھ مرد کے چھوئے بغیر ایک پھونک کے ساتھ فتمثل لها بشرا سویا، یہ مریم، یہ جبرائیل انسانی شکل میں، یہ پیچھے ہٹی، وہ آگے بڑھے، وہ گھبرائی، اللہ کی پناہ، وہ بولے نہ ڈر، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، لأہب لک غلاما زکیا، تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ بس جبرائیل آئے، کیا کہا، تجھے اللہ بیٹا دے گا، تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ تو وہ کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی، لم یمسسنی بشر، شادی نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے کسی انسان نے چھوا، دوسرا طریقہ حرام ہے، وہ میں کر نہیں سکتی، لم اکو بغیہ، تو یہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے 9,500 سال کی تاریخ بتا رہی ہے، 9,500 سال کی، کہ مرد عورت ملے، بچے ہوئے، تو کیا کہہ رہا ہے مجھے کیسے ہوگا؟ سمجھے نا، پچھلے تو تاریخ بتائی کہ مرد عورت ملے تو بچہ ہوا ہے، اور مجھے کیسے ہوگا؟ کہا ابھی ہوگا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ابھی ہوگا، کیسے ہوگا؟ وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، کہا ڈرو نہیں، آگے آئے، آستین کو پکڑا، یہاں سے آستین پکڑی، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین پکڑی، پھونک ماری، آستین میں پھونک پڑی، 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، پھونک مارتے ہی 9 مہینے لگے نہیں، آنن فانن ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ یہ نقش لا الہ الا اللہ دلوں میں بٹھانا ہے، یہ ہے ہماری ذمہ داری، لتکونوا شہداء علی الناس، کہ ہم پچھلے لوگوں کی گواہی دیں گے، جی ہم پچھلے لوگوں کی گواہی دیں گے، شہداء علی الناس۔ دوسرا نقش کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کامل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رہبر کامل ہے، ہادی کامل، رہبر اکمل، ہادی اکمل، سید الرسول، سید البشر، سید الاولین والآخرین، سب کمالات کا مجموعہ، حسن میں با کمال، جمال میں کمال، ہر چیز میں کمال ہے۔ کون ہے ہمارے نبی؟ کیسے ہے؟ کامل اور اکمل ہے، اللہ اکبر، وہ رہبر ہے، وہ ہادی ہے، وہ رسول ہے، وہ پیغمبر بھی ہے۔ وہ پیغمبر جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اللہ کے رسول وہ پیغمبر ہے جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اسے منزل ملے گی، جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا وہ بھٹک جائے گا۔ یعنی جو نبی کی بات مانے گا اسے راستہ مل جائے گا، اور جو نبی کی بات کو نہیں مانے گا اس کو منزل ملے گی نہیں، وہ بھٹک جائے گا۔ صحرا بڑا پرپیچ ہے، یعنی جو راستہ ہے اللہ کی طرف جو جا رہا ہے راستہ، وہ بڑا پرپیچ ہے، یعنی اس میں لیفٹ رائٹ بہت ہے، اس میں گلیاں بہت ہے۔ اگر انسان کسی رہبر کو نہ پکڑے تو انسان راستہ بھول جاوے، ایسا ہے۔ وادیاں بڑی خطرناک ہے، اس میں کانٹے، جھاڑیاں، سب کچھ ہے، اور اس میں اندھیرا زبردست ہے، سوائے رہبر کے کوئی نہیں جو منزل تک پہنچا سکے۔ اور ہم اگر اکیلے چلیں گے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، بھٹک جائیں گے۔
رہبر ہوگا تو ساتھ میں ہمیں لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ اندھیرا بھی ہے اور اس میں پہاڑ بھی ہے، اس میں جنگلات بھی ہے، تو سب کچھ ہے، تو انسان نہیں جا سکتا۔ تو جو منزل تک پہنچ سکے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے آخری رہبر ہے، یہ ہمیں راستہ بتانے کے لیے آئے۔ نبی کیوں آئے دنیا میں، نبی کیسے آئے وہ تو آپ کو بتا دیا، مولود النبی، ولادت النبی جو آپ کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے آئے اور آنے سے دنیا میں کیا انقلاب ہوا۔ اب وہ نبی نے کیا کام کیا آ کر، وہ بتا رہے ہیں کہ نبی کیوں آئے ہیں۔ یہ رہبر ہے، رہبر کہتے ہیں گائیڈ کو، اور گائیڈ کہتے ہیں کون سا گائیڈ، کہ اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ دکھا رہے۔ یہ آخری رہبر ہے، کامل رہبر ہے، پھر گائیڈ بھی ایسا ہے جو پیور جانتا ہے بھٹکے ہوئے انسانوں کو بھی صحیح راستے پر کیسے لانا۔ اکمل رہبر ہے، جن ہاتھوں میں ہاتھ دے گا وہ پار ہو جائے گا، جو ان کو ہاتھ اپنا پکڑا دے گا تو ظاہر بات وہ پکڑ کر لے جائیں گے، جو ان کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑائے گا وہ بھٹک جائے گا۔ یعنی نبی کے دین سے جو دور ہوگا وہ بھٹک جائے گا، پریشانیوں میں ہوگا، بے چینی میں ہوگا، وساوس میں ہوگا، برباد ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ 4 دن دنیا میں ممکن ہے اللہ اسے چوپڑی کھلا دے، یعنی اللہ اسے اچھا اچھا کھانا کھلا دے۔ 4 دن دنیا میں ممکن ہے کہ اللہ اسے بہترین کھانا کھلا دے، لیکن موت کے بعد سوائے جہنم کے آگ کے کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں اچھا کھانا مل گیا تھوڑی بات ہے، اصل تو دنیا میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ موت کے بعد سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں، یہی ہماری دوسری محنت ہے کہ اللہ اور رسول کی تعریف کرو۔ اللہ کی تعریف تو آپ نے سن لی، ابھی رسول کی تعریف کہ ہمارے نبی کیا ہے، اسی لیے تو بتایا صفات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو تعریف ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ کی تعریف کرو، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ تبلیغ کیا ہے کہ جا جا کر پہنچاؤ اللہ اتنے بڑے ہے اور نبی ایسے رہبر ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اللہ کی ہم اتنی تعریف کریں کہ ہم بھی اللہ سے پیار ہو جائے۔ اللہ کی اتنی تعریف کرو کہ اللہ سے ہمیں پیار ہو جائے، لوگوں کو بھی اللہ سے پیار ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی ایسی تعریف کرے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانے ہو جائے، مر مٹے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو غالب رکھا۔ آج ہمیں اگر اللہ کی تعریف کرنی ہو اور اللہ کے رسول کی تعریف کرنی ہو تو نہیں آتا ہے، لیکن دنیا کی باتیں کرنی ہو تو گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعریف، یہی تو دعوت ہے کہ اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کے رسول کی تعریف کرو کہ کیوں بھیجا ہے اللہ کے رسول کو دنیا میں، آ کر وہ ہمارے کتنے بڑے خیر خواہ ہے، کیا کام کیا ہے۔ اسی کا نام تو دین ہے اور اسی کا نام دعوت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بولنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو غالب رکھا، اپنے غضب کو مغلوب رکھا تاکہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اپنی رحمت کو آگے رکھا، غصے کو پیچھے رکھا۔ غصے کو، عرش کے اوپر اللہ کیسے ہے کوئی نہیں جانتا، ایک تختی ہے عرش کے اوپر جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے اس تختی پر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں لیکن فرمایا میری رحمت آگے رہتی ہمیشہ۔ یہ رحمت ہی کی وجہ سے تو ہم سب درس سن رہے ہیں، رحمت ہی کی وجہ سے تو اللہ نے ابھی تک ہمارے گناہوں کے باوجود اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمارے رزق کو بند نہیں کیا، ورنہ ہمارا اگر ایک نوکر ہو اور وہ ہماری بات کو نہ مانے تو ہم اس کو سیلری نہیں دیں گے، اس کو نکال دیں گے۔ لیکن بتاؤ، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں، کیا اللہ نے ہماری روزی بند کی ہے آج تک؟ ہم اچھا اچھا کھا رہے ہیں،
اللہ کی نافرمانی کر رہے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آگے ہے اللہ کے غضب سے۔ اللہ غصے نہیں ہوئے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلمہ تو پڑھ رہا ہے، آج نہیں کل آ جائے گا۔ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے۔ ایک مثال دو، کوئی بھی نافرمان اولاد کو محبت سے نہیں پکارتا، کوئی بھی نافرمان اولاد کو محبت سے نہیں پکارتا، کوئی بھی مجرم کو محبت سے نہیں پکارتا۔ مجرم کو کوئی محبت سے پکارے گا؟ وہ سب کو دھتکاریں گے۔ ماں بھی غصے میں آئے تو اولاد کی نافرمانی پر، او بدبخت، او بدماش، او فلانے، او فلانے، پکارے گا، محبت سے نہیں۔ اور اگر دیہاتوں میں کیا کیا پھول کھل رہے ہیں ذرا سنو، کیا القاب دیتے ہیں، کیا دیہاتوں میں کیسے بولتے پتہ ہے؟ کہ پولیس والے چور پکڑیں گے، اس کو 10 گالیاں سنا کے پھر اس کا نام لیں گے۔ پولیس والے اگر پکڑتے ہیں نا چور کو تو کیا کرتے؟ پہلے تو چور کو 10 گالیاں دیتے، پھر اس کے بعد اس کا نام لیتے ہیں۔ تو دیکھو کیونکہ مجرم ہے۔ سگی ماں، سگا باپ نافرمان اولاد کو دیکھتے ہی ان کی نظروں میں غصہ، آواز میں قہر آ جاتا، بھاگ ادھر سے۔ یہ ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی نافرمانی ہے، اور یہی دستور ہے۔ نافرمان نوکر، نافرمان بیٹا، مجرم کے لیے کسی بھی زبان سے نرم لفظ نہیں ادا ہو سکتا۔ نافرمان بیٹا ہو، نافرمان نوکر ہو، تو اب بتاؤ کوئی بھی اس کو محبت سے نہیں پکار سکتا۔ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے جس کا نہ کوئی اول ہے نہ آخر ہے، جو غنی ہے، جو صمد ہے، جو بے نیاز ہے، جو مالک الملک ہے، جو رب العالمین ہے، جو مہیمن، عزیز، جبار اور متکبر ہے۔ یہ اللہ، جب اس کی نافرمانی ہو تو اس سے غصہ زیادہ آنا چاہیے۔ ہمیں جیسے غصہ آیا تو اس کی نافرمانی ہو تو اس سے غصہ زیادہ آنا چاہیے، لیکن جب اس نے اپنے نافرمانوں کو پکارا تو کمال کر دیا۔ اللہ جب اپنے نافرمانوں کو، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا جو روزے نہیں رکھتے ہیں، جو سچ نہیں بولتے ہیں، جو اللہ کی حکم پر نہیں چلتے ہیں، یہ سارے اللہ کے نافرمان ہیں، جب ان کو پکارا تو اللہ کیا کہہ رہے؟ کمال کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، واہ 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 واہ۔ یہ لفظوں کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن لہجے کا نہیں ہو سکتا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ سنیں۔ جب ماں اپنے پیارے بیٹے کو پکارتی ہے تو کہتی ہے ہائے میرا بچہ، میرا لال، میرا جگر، یا آواز آگے منتقل کر رہا ہوں۔ لیکن آپ جان رہے ہیں نا کہ ماں کے لہجے کی مٹھاس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ آواز تو منتقل ہو سکتی ہے لیکن ماں کا جو لہجہ ہے نا، وہ اندر کی جو بات ہے نا، جو ماں پکار رہی ہوتی ہے اپنے بیٹے کو، وہ تو منتقل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ مٹھاس صرف فرما بردار بیٹے کے لیے ہے، نافرمان کے لیے نہیں ہے۔ دفع ہو جا، دور ہو جا، اٹھ جا، یہ نافرمان کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بیٹے کے لیے، نافرمان بندے کے لیے کیا کہہ رہے؟ یا عبادی۔ اللہ اکبر۔ ابھی میرے یہاں آنے سے پہلے فیصل آباد میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کہا میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئے، کیا کہنے؟ میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہوا ہے، اب اس کے 4 مہینے لگ گئے ہیں، میں پھر بھی اسے داخل نہیں کرنا چاہتا۔ اتنے غصے میں وہ آوارہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے تبلیغ کو ذریعہ بنایا، تبلیغ والوں نے دوستی لگائی، اس کے 4 مہینے لگ گئے، ساری زندگی بدل گئی۔ لیکن اس کا باپ میرے پاس آیا کہ اب بھی میں اسے اپنے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا اس سے دکھی ہوں۔ حالانکہ بیچارہ سدھر گیا، پھر بھی باپ کو اتنا دکھ ہوا ہے کہ میں اس کو گھر میں داخل کرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے؟ اور اللہ تو اپنے نافرمانوں کو کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پہلے آپ یہ لفظ سنیں،
ماں کہہ رہی ہائے میرا لال، ہائے میرا بچہ، میرا پیارا بچہ، ہائے میرا بچہ. یہ ہے نہیں، ہمارے گھروں میں روز نہیں ہوتا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے نافرمان بندو. پیار سے اللہ پکار رہے، اے میرے نافرمان بندو، ہائے میرے نافرمان بندو. اس خوبصورت، اتنی مٹھاس سے، اتنی پیار سے اللہ نے نافرمانوں کو پکارا ہے. ہائے میرے نافرمان بندو، اللہ پیار سے پکار رہا ہے. فرما برداروں کو کیسے پکارے گا وہ؟ یا عبادی الذین، یا عبادی، میں تو اس پر حیران ہوں، کبھی کبھی تو میں بالکل گم ہو جاتا. یا عبادی، یہ ہے پیار کا لفظ. اے میرے بندے، یعنی جو بچہ نافرمان ہو جاتا ہے، ماں کہتی تو میرا بیٹا ہی نہیں، باپ کہتا ہے یہ تو میرا تخم ہی نہیں. سنا نہیں، لوگ کہتے ہیں جو اسرفو علی کا مطلب ہے یہاں کی وہ نافرمان بندے جن زندگی میں نیکی کا کوئی جھونکا نہیں آیا، جن کی زندگی میں نیکی کا کوئی حرف بھی نہیں لکھا گیا، علی جن پر گناہ چڑھ گئے، اس کو کہتا ہے علی. اسرفو علی، یعنی جو ایسے بندے نافرمان بھی ایسے نافرمان کہ جن میں نیکی کوئی نہیں لکھی گئی، وہ اس میں دب گئے ہیں گناہوں میں، ایسے مجرم، ایسے نافرمان جن کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو. ایسے لوگ چھوٹے موٹے گنہگار نہیں، بڑے بڑے پاپیوں کو کہہ رہا ہے اے میرے بندو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف جب کہتا ہے نا یا عبادی، اس سے تو پتہ چلتا ہے آگے اللہ کہے گا اے میرے متقی بندو، اے میرے محدث بندو، اے میرے مفسر بندو، اے میرے تبلیغی بندو، اے میرے مجاہد بندو، اے میرے نمازی بندو. آدمی حیران ہو جاتا ہے، لیکن جب اگلے جملے سے نقاب کشائی ہوتی ہے، اگلا جملہ جب کہا جاتا ہے، پہلے تو کہتے اے میرے بندو، تو ہم سمجھیں گے شاید ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے لوگوں کی، یعنی مفسر اور تبلیغی اور نمازی ایسے بندوں کا ذکر کریں گے، اے میرے نمازی بندو. لیکن آگے کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندو. تو کیا لفظ نکلا ہے؟ اے میرے بندو جو نافرمان ہے، یعنی اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو. پھر کیا کہہ رہے؟ لا تقنطو من رحمت اللہ. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ اے میرے نافرمان بندو، گنہگار بندو، تمہیں کس نے کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا؟ تم کیوں نا امید ہو گئے؟ تم کیوں حوصلے ہار گئے؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں کہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا؟ نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے ہی معاف کر دوں گا، میں تو سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم توبہ کرو، مجھ سے معافی کا پروانہ لے لو. بس تم توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم توبہ کر لو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں. بس آج یہاں پر ہی رکھتے ہیں.